بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال، جو فرشتے عرش کا طواف کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، عرش کا طواف کرنے والے فرشتوں کو کروبی کہتے ہیں۔ سوال، سب سے پہلے اللہ اکبر کس نبی نے کہا تھا؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال، سجاہ نامی خاتون جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس نے کس کے ساتھ شادی کر لی تھی؟ جواب، دوسرے جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے ساتھ۔ سوال، کتنی مرتبہ سورہ جن پڑھنے سے جنات انسان کے غلام بن جاتے ہیں؟ جواب، ایسا کچھ بھی ثابت نہیں۔ سوال، رات کو اچانک بار بار آنکھ کھلنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، خوشخبری ملنے کی۔ سوال، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جنگ یرموک کی کیا اہمیت تھی؟ جواب، جنگ یرموک کے نتیجے میں پورے شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ سوال، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، جلسہ کہتے ہیں۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام نے کس دن وفات پائی؟ جواب، جمعے کے دن۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا کس نے سکھائی تھی؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے۔ سوال، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا بچپن کیا کرتے ہوئے گزارا؟ جواب، بکریاں چراتے ہوئے۔ سوال، اسلامی ریاست کا پہلا صدر مقام کون سا شہر ہے؟ جواب، مدینہ منورہ۔ سوال، لفظ سپارے کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب، فارسی زبان کا۔ سوال، نماز کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب، فارسی زبان کا۔ سوال، انسانی جسم کا کون سا حصہ گناہ کرنے سے کالا ہو جاتا ہے؟ جواب، دل۔ سوال، دنیا میں سب سے پہلے کھجور کا درخت کس نے لگایا تھا؟ جواب، حضرت آنوش علیہ السلام نے۔ سوال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ ابو بکر کیوں کہتے تھے؟ جواب، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اونٹوں کی دیکھ بھال اور علاج معالجے میں بہت دلچسپی اور معلومات تھی، اس لیے لوگوں نے آپ کو ابو بکر کہنا شروع کر دیا۔ بکر کے معنی ہے جوان اونٹ۔ سوال، اکثر جلد بازی کرنا کس کی صفت ہے؟ جواب، شیطان کی۔ سوال، کس چیز کے بغیر عورت کا گھر سے باہر جانا منع ہے؟ جواب، پردے کے بغیر۔ سوال، کاپی سب سے پہلے کس نے بنائی تھی؟ جواب، حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال، جنت کے 8 دروازے کس کے لیے کھول دیے جائیں گے؟ جواب، وضو کے بعد کلمہ پڑھنے والے کے لیے۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت بی بی آمنہ۔ سوال، حضرت داؤد علیہ السلام نے کس مشہور کافر بادشاہ کو قتل کیا تھا؟ جواب، جالوت کو۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کس دن کیا تھا؟ جواب، جمعے کے دن۔ سوال، قرآن پاک کی پہلی سورت کون سی ہے؟
جواب سورہ فاتحہ۔ سوال، وہ کون سے نبی ہیں کہ جن کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ جواب حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس مہینے میں شب قدر واقع ہوتی ہے؟ جواب رمضان میں۔ سوال، خطبے کے دوران کھانے پینے اور بات چیت کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب حرام ہے۔ سوال، تلاوت قرآن کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ سوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ جواب 11 بیویاں تھیں۔ سوال، قرآن پاک کی کس سورت میں آیت الکرسی موجود ہے؟ جواب سورۃ البقرہ میں۔ سوال، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے کس نے ہرے رنگ سے رنگوایا؟ جواب سلطان حمید نے۔ سوال، جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب 7 سال۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس مہینے میں شب قدر واقع ہوتی ہے؟ جواب رمضان میں۔ سوال، قیامت کے دن میدان عدل میں سب سے پہلے کیا رکھا جائے گا؟ جواب حسن اخلاق۔ سوال، کس نبی کو قرآن مجید میں خلیفہ کے نام سے پکارا گیا ہے؟ جواب حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ سوال، اسلام میں سود کو کب حرام قرار دیا گیا ہے؟ جواب 9 ہجری میں۔ سوال، کرامن کاتبین کیا کرتے ہیں؟ جواب انسان کے اعمال درج کرتے ہیں۔ سوال، قرآن مجید کے مسلمانوں پر کیا حقوق ہیں؟ چند ایک کا تذکرہ کیجیے۔ جواب، قرآن مجید کے درج ذیل حقوق ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید کا پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو آگے پہنچایا جائے، یعنی اس کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ قرآن مجید کے نظام کو اپنی ذات پر، خاندان پر، شہر پر، ملک پر اور ساری دنیا میں نافذ کیا جائے۔ سوال، اللہ تعالیٰ کون سے کام کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا؟ جواب شرک کرنے والوں کو۔ سوال، سب سے پہلے قرآن کریم کو بلند آواز میں کس مسلمان نے پڑھا تھا؟ جواب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال، وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے؟ جواب ظلم کرنا۔ سوال، اونٹنی کا معجزہ کس نبی سے منسوب ہے؟ جواب حضرت صالح علیہ السلام سے۔ سوال، کیا عورت کو افطاری کا سامان تیار کرنے کی وجہ سے روزہ افطار کروانے کا ثواب ملے گا؟ جواب جی ہاں ملے گا۔ سوال، دجال کس چیز سے بنا ہوا ہوگا؟ جواب مٹی سے۔ سوال، کس پیغمبر کا نکاح فرشتوں نے پڑھایا؟ جواب حضرت شیس علیہ السلام کا۔ سوال، قرآن مجید کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب الکتاب۔
سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جو رمضان میں منہ چھپا کر پانی پیتا ہے؟ جواب: ابابیل۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ وضو کے کتنے فرائض ہوتے ہیں؟ جواب: 4 فرائض۔ سوال: افطاری کس چیز سے کرنا سنت ہے؟ جواب: کھجور سے۔ سوال: کس نبی کی 1000 بیویاں تھیں؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ سوال: قرآن مجید میں کس شہر کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: مکہ مکرمہ کا۔ سوال: کون سا بادشاہ مسجد میں امامت کرتا تھا؟ جواب: اورنگزیب۔ سوال: شیطان کتنے سالوں تک فرشتوں کا ساتھی رہا؟ جواب: 80,000 سال تک۔ سوال: کون سے نبی جناتوں میں سے تھے؟ جواب: کوئی بھی نہیں۔ سوال: اسلام کا ایک جامع رکن کون سا ہے؟ جواب: حج۔ سوال: روزے کی حالت میں مسواک کرنا کیسا ہے؟ جواب: سنت ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد کتنے سال تک زندہ رہے؟ جواب: 60 سال تک۔ سوال: بیٹھ کر غسل کرنا کیسا ہے؟ جواب: مستحب ہے۔ سوال: تورات کی ایک تختی کتنے سال میں پڑھی جاتی تھی؟ جواب: 1 سال میں۔ سوال: کون سی چیز انسان کو بری موت سے بچاتی ہے؟ جواب: صدقہ دینا۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے اور سننے والا دونوں کو گناہ ملتا ہے؟ جواب: غیبت کرنے سے۔ سوال: خواب میں فوت شدہ لوگوں کو دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: خواب میں فوت شدہ لوگ نظر آنا اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، بشرطے کہ ہم ان کے بارے میں سوچتے نہیں۔ مثلاً اگر کسی کا کوئی عزیز فوت ہوا ہو اور وہ اسے یاد کر کے روئے اور اس کے بارے میں سوچے تو پھر اسے خواب میں فوت شدہ لوگ نظر آئیں تو یہ اس کی سوچ کا حصہ ہے جو دن بھر میں بھی سوچتا ہے۔ لیکن اگر انسان ان فوت شدہ لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتا اور نہ ہی یاد کرتا ہے تو پھر اس صورت میں فوت شدہ لوگ خواب میں نظر آئیں تو پھر اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے۔ صاحب تعبیر کے نزدیک اگر کوئی فوت شدہ شخص خواب میں کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کا مطلب خیر و برکت ہے، آپ کے حق میں بھلائی اور رزق میں اضافہ ہے، اور اگر فوت شدہ آپ سے کوئی چیز لے کر جاتا ہے تو اس پر آپ نے توبہ استغفار کرنی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، کیونکہ یہ کوئی پریشانی والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ ایک وہ فوت شدہ شخص ہے جو خواب میں نہ کچھ دیتا ہے اور نہ ہی لیتا ہے بلکہ پریشان نظر آتا ہے، تو اس کے لیے بھی استغفار کریں۔ فوت شدہ لوگوں کا خواب میں آنے کی بہت حکمتیں ہیں۔ یہ ان مرحومین کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے جو کہ اللہ پاک خواب کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتا ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ یہ جنات جادو کی علامات میں سے ہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ کوئی فوت شدہ شخص اگر خواب میں یہ دیکھے کہ تم پر جادو ہے اور اس کا علاج کرواؤ تو پھر ہو سکتا ہے کہ انسان کے ساتھ جادو کے بھی کوئی معاملات ہوں، جیسا کہ اوپر ہم نے ذکر کیا۔ فوت شدہ لوگ ہمیشہ خواب میں کوئی نہ کوئی پیغام دیتے ہیں۔ سوال: خطبے کے دوران کھانے پینے اور بات کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: حرام ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ جواب: 11 بیویاں تھیں۔ سوال: مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے کس نے ہرے رنگ میں رنگوایا؟
جواب سلطان حمید نے۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس مہینے میں شب قدر واقع ہوتی ہے؟ جواب رمضان میں۔ سوال، جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب 7 سال۔ سوال، قیامت کے دن میدان عدل میں سب سے پہلے کیا رکھا جائے گا؟ جواب حسن اخلاق۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کس دن پیدا فرمایا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے پانی کو بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی بشارت کس دن ملی تھی؟ جواب، پیر کے دن۔ سوال، روٹی کے کتنے ٹکڑے کر کے کھانے سے بیماری نہیں آتی؟ جواب 4۔ سوال، کون سا کام کرنے سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے؟ جواب، زیادہ گناہ کرنے سے۔ سوال، کتنے دن تک میاں بیوی ہم بستری نہ کریں تو گھر میں مصیبتیں آتی ہیں؟ جواب، اکثر بزرگوں کا مشاہدہ ہے کہ جس گھر میں میاں بیوی 1 سال تک ہم بستری نہیں کرتے اس گھر میں غربت ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ تو یاد رکھیں، شریعت نے میاں بیوی کو اس لحاظ سے بالکل بھی پابند نہیں کیا۔ سوال، کون سا عمل کرنے والے کا 1 پاؤں زمین پر اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا؟ جواب، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کا۔ سوال، کتنی عمر کے بعد شوہر اور بیوی کو علیحدہ ہو جانے کا حکم ہے؟ جواب، 60 سال بعد۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب شوہر کی عمر 60 سال کی ہو جائے تو دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے تاکہ دونوں کی صحت برقرار رہے اور یوں دونوں صحت مند زندگی گزار سکیں، لیکن ایسا کچھ بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ دین اسلام تو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ زندگی کے آخری حصے میں میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن کر رہیں اور محبت کو ہمیشہ برقرار رکھیں۔ سوال، لڑکی کو دیکھے بغیر نکاح کرنے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب، غم اور پریشانی آتی ہے۔ سوال، روزانہ کتنی بار سورہ اخلاص پڑھنے والے غربت سے دور رہتے ہیں؟ جواب، 3 بار۔ سوال، پوری دنیا میں استعمال ہونے والی کون سی چیز بلی کے پیشاب سے بنائی جاتی ہے؟ جواب، انڈونیشیا میں استعمال ہونے والی کافی۔ سوال، جمعے کے دن کپڑے دھونے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب، کوئی بھی مصیبت نہیں آتی۔